فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں، اور اس وقت ان کے لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو چونکہ 70 سال اگنور کیا گیا، مین سٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ہیلتھ دیکھ لیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پولیس وہاں پہ نہیں تھی، جوڈیشری وہاں پہ نہیں تھی، لوگوں کا، اور جو 20 سال میں وہاں پہ ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہوئی تھی، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ، سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں یہ وعدہ کیا، آج مفتاح اسماعیل صاحب کو دوبارہ پڑھا، کہ اوور اینڈ ابو دا شیئر آف دا پی ایس ڈی پی جو اس وقت بنتا تھا 22 ارب، 3% آف دی این ایف سی will be given to the development of FATA for 10 years۔ وزیر خزانہ جب وہ مرجر ہوا، جب یہ کمٹمنٹ ہوئی قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا کو جس بیسس پہ یہ دیا گیا، تو وزیر خزانہ اس وقت تھے مفتاح اسماعیل صاحب، آج وہ مانے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں جب قبائلی اضلاع ملے تو 3 سال ہم نے کوشش کی ہے، اور بلکہ سب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے ہمارے اسد صاحب تھے، کہ اس کو بہتر طریقے میں کیسے حل کریں، کیونکہ جن چیلنجز میں ہمیں اکانومی ملی تھی تو پیسے نہیں تھے، لیکن اسی کو لے کے ہم نے انالائز کیا، اور اسد صاحب نے پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ہر سال جب تک ریسورسز نہ آئے، جب تک این ایف سی نہ ہو، اس کی بھی کوشش کی، سب سے پہلے اسد صاحب نے بلائی کہ ہم ان کا بجٹ زیادہ کرتے جائیں گے، اور وہ ہم کرتے گئے۔ اس کے لیے ان سے بھی آرگیو کرنا پڑتا تھا، اسد صاحب کو بھی خط لکھے تھے، اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تھے ان کو بھی خط لکھے تھے، جب پہلا ایم او یو تھا ایسے ہی خط ہمارے ایم او یو ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشنالٹی تھی، اور میں نے خود لکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پہلے سال اس قبائلی اضلاع کا بجٹ انکریز کیا، جب دوسری بار ہم سے ایم او یو پہ سائننگ مانگی، شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے، ایسے ہی ان کے ساتھ بات ہوئی، اور انہوں نے ہمارے ڈیمانڈز مان کے ہمیں 25 ارب روپے کی ریکارڈ این ایچ پی کا ایک گرانٹ دیا ہمارے بقایا جات کے۔ تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو بڑا کلیئر تھا کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا، مجھے پارٹی کی پالیٹکس کو علاوہ رکھتے ہوئے، کہ قبائلی اضلاع پہ ہمارے ساتھ کام کریں، ان پہ انویسٹمنٹ، ان کی سیکیورٹی، اس کا پورے پاکستان پہ اثر، یہ ایک نیشنل کاز ہے۔ پہلے خط لکھنے سے پہلے بھی، جو کہ جولائی میں لکھا تھا، بجٹ سے پہلے میں صرف مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ ملا، این ای سی میں یہ ذکر پرائم منسٹر صاحب کو کیا، ساری جو فیڈرل کابینہ ہے ان کو کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ مفتاح اسماعیل سے جا کے ملے، ان کا رات تک انتظار کیا، 2 بجے تک، پھر نیکسٹ ڈے ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی، میں نے یاد دلائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے فاٹا کے، 2 میرے بڑے ایشوز ہیں فاٹا کے، این ایچ پی کے، آپ یہ سالو کریں۔ انہوں نے کہا میں اپنی بجٹ سپیچ میں یہ کہہ دوں گا۔ مجھے بعد میں انفارمیشن ملی کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کیا، وہ نہیں کیا۔ اس کو مفتاح اسماعیل صاحب ڈینائی کریں کہ ہم ملے یا نہیں ملے اس وقت۔ اس کے بعد آبویسلی جب آئی ایم ایف کے ایم او یو کا ٹائم آیا، ہم نے ہاتھ اٹھایا، کہ آپ کو یاد ہے ہم پوچھ رہے تھے ابھی آپ سرپلس مانگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھے۔ 5 جولائی کو ٹائم ملا، جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں، 5 جولائی کو ان سے میٹنگ کی، انہوں نے ایک 3 لائن کا خط دیا، وہ بھی میں نے جو ہے وہ ایز اے کنڈیشن نکالا تھا کہ ہم آپ کے ایشوز پہ امیڈیٹلی آفٹر کام کریں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے سیکرٹری فائنانس کو کہا کہ نہ صرف سائن کریں، ود ان 24 آورز ان کو پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ اور 6 جولائی کو یہ پہنچایا۔ آپ کو پتہ ہے ورنہ یہ سرکاری پروسیسز ٹائم لیتے ہیں، ایک میٹنگ نے یہ 50 دن لیے نا، تو 6 جولائی کو ان کو وہ خط پہنچایا۔ پھر اس کے بعد کوئی 5-6 بار، میں وہ اسکرین شاٹس لیک نہیں کروں گا،
لیکس کا ایک کلچر ہے مفتاح صاحب کو، لیکن میں نے اپنی پشاور کی پریس کانفرنس میں وہ ساری ڈیٹس بتائی ہیں جب مفتاح صاحب کو میسیجز کیے ہوئے اپنے فون سے ہی میں ریڈ کر رہا تھا، آج کل اگلے ہفتے، رائٹ. انہوں نے پبلکلی کہا کہ اس لیے نہیں دی کہ ان کے سیکرٹری کے کمر میں درد تھا یا وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا، اسد صاحب شاید بتا سکیں گے کہ یہ پوری فائنانس ڈویژن میں ایک سیکرٹری اور منسٹر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو یہ ایشوز پروسیس کر سکتا ہے. ڈر مجھے یہ تھا ان کی اپنی پارٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ منسٹر چینج ہو جائے گا، سیکرٹری ان کا پتہ نہیں ہوتا کب چینج کرتے ہیں، سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو سارے چمچے ہیں جنہوں نے پہلے یہ ایشو اٹھایا پھر آج اٹھایا، کبھی جب میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں انہوں نے کبھی فاٹا کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی خیبر پختونخوا کی بات نہیں کی. اگر ہم پہ پاکستان کے لوگوں کا حق اٹھانے کے آواز کے لیے جو ہے آپ نے سوالیہ نشان ہماری لائلٹی پہ لگانا ہے تو وہ آپ لگائیں. ہم پاکستان کے لوگوں کا حق ڈیفینڈ کریں گے. خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، فاٹا پاکستان کا وہ حصہ ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. مفتاح صاحب نے ایک اور بات کہی کہ صرف وفاق نے پیسے جو ہے وہ فاٹا پہ لگائے ہیں. دو باتیں میں کہوں گا، اگر صرف وفاق نے لگائے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان نے لگائے ہیں، اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان وہ پرائم منسٹر تھے جنہوں نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب سے 130 ارب تک بڑھایا. یہ بات ان کی تب بھی اس لیے غلط ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے وہ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں کا شیئر نہ ملتے ہوئے کہ اس نے فاٹا پہ پیسے جو ہے وہ ہر سال لگائے ہیں. ابھی ان کو سلائیڈ پہ دکھایا ہے کہ پچھلے سال کوئی 15 ارب، اور ہمیں اپنے پیسوں کا ایشو ہوتا ہے. میرا اکاؤنٹ 1 اکثر نیگیٹو میں ہوتا ہے، لیکن ہم فاٹا پہ کمپرومائز نہیں کرتے. میں آپ سب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں جا کے وہاں پہ حالات دیکھیں. ان لوگوں کی لائلٹی ہم نے لینی ہے، ان کا ٹرسٹ پاکستان کے سٹیٹ پہ ڈیولپ کرنا ہے. اگر اس کے لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لڑ رہی ہے تو یہ کوئی بری بات ہے؟ ہم اپنا جاب نہ کریں. پاکستان کا انٹرسٹ صرف تب ہرٹ ہوگا، یہ میں آپ کو وہاں کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، جب اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو آئی ایم ایف سے 2 ارب ڈالر لینے پڑیں گے. یہ سینس آف ڈیپریویشن نہ پھیلائیں. میں کون سا فاٹا کا شہری ہوں، میں نے 10-15 سال جو ہے پروفیشنلی باہر ہی گزارے ہیں، لیکن جب یہ رسپانسبلٹی ملی یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا. کیوں وہاں پہ ڈیپریویشن ہے، کیوں ہر چیز پہ وہ سٹنگ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس 70 سال وعدے ہوئے ہیں. ابھی بھی جب میٹنگ میں گئے، اور میں مفتاح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا، ہمیں ان چیزوں پہ مل کے کام کرنا پڑے گا. ایک کمیٹی بھی بنائی، اس کمیٹی میں ہم نے یہ بھی کہا کہ کم از کم فاٹا کا ایشو مہینے میں حل کر دیں گے. آئی ہوپ وہ منٹس میں آ جائے گا. لیکن وہاں بھی، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال مفتاح صاحب نے پہلے پبلکلی کیے، پوسٹیں کتنی بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں، خیبر پختونخوا نے پیسہ لگایا ہے یا نہیں لگایا، خیبر پختونخوا کو تو ہم پیسے دیتے ہیں. ایک سوال میں کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اور وہاں پہ میں نے کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جب این ایف سی نہیں ہوا باقی صوبے کے پیسے قبائلی اضلاع پہ لگائے، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ پیسے این ایف سی کے شیئر کے قبائلی اضلاع کے نہیں ہیں. جب این ایف سی نہیں ہوا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیسے دے. تو اس کا مجھے جواب نہیں ملا اور مل بھی نہیں سکتا. آئی ہوپ اس کے بعد میٹنگز جلدی ملیں گی، رائٹ؟ اور یہی تو چیزیں ختم اٹھائیں، اور نہ آپ کو خط لکھنا پڑے گا دوبارہ، اور نہ سارے پاکستان کی میڈیا پہ طوفان کھڑا کرنا پڑے گا کہ وزیر خزانہ وفاق کا وزیر خزانہ صوبے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائے. اور اس پہ بھی جی خط پہ میں 2 چیزیں کہوں گا. خط کو میں اون کرتا ہوں، میں نے سائن کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اون نہ کروں.
خط میں لکھا کوئی دیکھ لے چیلنج کر لے, اور خود لکھا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کس نے لکھا ہے, میں جی 15 سال کام کر چکا ہوں کارپوریٹ, اس میں خود اپنی چیزیں خود لکھتا ہوں, سمریز بھی اکثر خود لکھواتا ہوں. خط میں جی خط کو میں اون کرتا ہوں کیونکہ اس میں لکھا ہے. مجھے ختم کرنے دیں, مجھے ختم کرنے دیں. خط میں لکھا ہے قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ایشو سالو کرنا چاہیے. خط میں لکھا ہے کہ این ایچ پی کے جو رننگ فائنانسز ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے, جیسے اپنی گورنمنٹ میں پچھلے سال میں 68 ارب روپے ملے تھے. یہ بھی ایک ایم او یو کے تحت ہے, اور وہ ایم او یو بھی سائن ہوا ہے 2016 میں, اور اس پہ سائن ہے پرویز خٹک کے اور خواجہ آصف کے. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہمیں 1 روپے نہیں ملا. تو خط کو میں اس لیے اون کرتا ہوں, اور اس میں تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ این ایف سی بلائیں تاکہ ہم یہ ایشوز پرماننٹلی سالو کریں. اور اس میں چوتھی چیز یہ لکھی ہے کہ جب سیلاب آیا اور یہ ہمارا ڈیفیسٹ پہلے سے ہے تو ہم کیسے سرپلس چھوڑنے کے پوزیشن میں ہوں گے. اس میں جان بوجھ کے یہ نہیں لکھا کہ ہم اپنی آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ سے پیچھے جائیں گے. کوئی جا کے یہ دکھائے, اور یہ اسی لیے لکھا اس طریقے سے کہ اسٹیٹ کو کوئی ڈیفیکلٹیز نہ پڑے. ایسے نہیں کیا کہ ہمارے ایم این ایز نے اسی آئی ایم ایف کے ڈیل کے اگینسٹ جا کے پارلیمنٹ میں ووٹ کیا. اسی وجہ سے اسی طریقے سے لکھا, اور اسی لیے جو ہے وہ اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں تھا, وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا, اور کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہی استعمال کر کے, اور میرے خیال میں وہ کریں گے بھی آگے اپنی سیاست کھیل کے, یہ استعمال کر کے آئی ایم ایف کو دکھانا کہ یہ جو ابھی 10 ارب ڈالر کا کاسٹ آئے گا, 2010 میں آیا تھا 10 ارب ڈالر ہوتے ہیں 2000 ارب روپے. اس میں جیسے ہم نے کووڈ میں ایڈجسٹر لیا تھا, ڈیٹ جو ہے وہ ریسٹرکچر کیا تھا, کہ یہ کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ یہ آسان کریں. اور اگر یہ غلط ہوتا تو کل اس پہ فورن منسٹر بلاول بھٹو کا بھی یہ بیان نہ آتا. تو بالکل جی میں اس وقت کو اون کرتا ہوں.